ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عزت اور عظمت اور جلال، اس کی جو یعنی وقار کرنا چاہیے اس کی پرواہ نہیں کرتے. وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تمہیں کئی مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی واقعی وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسا کہ جاننی تھی. میں رات کو بھی بھائیوں سے ڈسکشن کر رہا تھا کہ جسے خدا کا تعارف ہو جائے نا وہ شرک نہیں کر سکتا. شرک کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ اللہ کا تعارف نہیں ہے. یا اللہ کا تعارف ہو جائے یا انسان کو اپنی کمزوری کا پتہ چلتا ہے. جو انسان کھانے پینے کا محتاج ہو اور کھانے پینے کے بعد اس کھانے کے ہضم ہو کے اپنے جزو بدن بننے کے اور پھر باہر نکلنے کا بھی محتاج ہو، اور پھر ہر 24 گھنٹے میں ایک دفعہ سونے کا محتاج ہو، سوئے بغیر اگلے 24 گھنٹے میں پرفارم نہ کر سکتا ہو، یعنی جس کے ساتھ کھانا پینا پیشاب اور نیند جڑی ہوئی ہے، وہ انسان کتنا کمزور ہے. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بزرگ جس کی بزرگی کا لوگ راگ لاپتے ہیں، وہ ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کر کے بتائے: کھانے پینے سے، پیشاب سے اور نیند سے. ویسے آپ کو ضرور کہانیاں کو کراتے رہیں جی اتنے سال سے کوئی نہیں سویا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، تو وہ کہانیاں آپ بیان کرتے رہیں. یہ انسان کی بیسک نیڈز ہیں، اس کے بغیر انسان آگے پرفارم نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے. آیت الکرسی میں کیا فرمایا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. یہ انسان کی کمزوری ہے. کھانا پینا انسان کی کمزوری ہے، پیشاب انسان کی کمزوری ہے، اور سب سے بڑی کمزوری موت. اور اللہ تعالیٰ میں یہ کمزوری نہیں. هو الحی القیوم، خود سے قائم ہے، خود سے زندہ ہے، ہر چیز اس نے تھامی ہوئی ہے. تو جب یہ تعارف ہو نا اللہ کا اور انسان کی کمزوری کا پتہ ہو، پھر آپ کسی بزرگ کو، بڑے سے بڑے بھی بزرگ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہوں گے؟ اسی طریقے سے جس طرح آپ ایک انسان کو دیکھتے ہیں. جس طرح عام انسان پیشاب نہیں روک سکتا وہ بھی نہیں روک سکتا. جس طرح عام انسان اپنے آپ کو نیند سے بے نیاز نہیں کر سکتا وہ بھی نہیں کر سکتا. جس طرح عام انسان کھانے پینے کا محتاج ہے وہ بھی کھانے پینے کا محتاج ہے. جس طرح عام بندہ بیماری اور پریشانی کے اندر دوائی کا محتاج ہے وہ بھی محتاج ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کو جب پریشانی ہوتی ہے تو آپ کو وہ تعویذات لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں اور مزارات کا پتہ بتا رہے ہوتے ہیں. خود جب بیمار ہوتے ہیں تو ان کو آغا خان لے جاتے ہیں یا شفا لے جاتے ہیں. آج تک آپ نے کوئی بزرگ دیکھا ہے کہ بیمار ہوا اور اس کے مریدین اسے اٹھا کے کسی دربار پہ لے گئے ہوں؟ تو اپنی عقلوں سے بھی ذرا کام لیں. مہنگے ترین ہاسپٹلس میں یہ لوگ علاج کرواتے ہیں، تو پھر لوگوں کو کہانیاں کراتے رہتے ہیں. باقی کہانیاں کروا دیتے ہیں. ان کے جب پیشاب بند ہوتے ہیں، جب ان کے بائی پاس کا وقت آتا ہے، جب ان کے گردے فیل ہوتے ہیں، جب ان کے معدے خراب ہوتے ہیں، تو کسی مزار پہ نہیں کوئی جا رہا ہوتا، سب کے سب ہاسپٹلس میں جا رہے ہوتے ہیں. ان ہاسپٹلس میں جن کے ایک ایک دن کا جو خرچہ ہے وہ 50,000، کسی کا 60,000، کسی کا 1,00,000 روپے تک بھی ہوتا ہے. اور آپ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب پھونک مار دیں گے. تو اپنے اوپر بھی پھونک مار لیا کریں، چلے کسی سے مروا لیا کریں. تو انسان بڑا کمزور ہے. اس نے تمہیں کئی مراحل سے گزارا، یعنی انسان جو ہے وہ ایک بے قدر پانی تھا، اس کے بعد وہ رحم مادر کے اندر ایک جنین کی شکل میں رہا، پھر وہ 9 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک الٹیمیٹلی ایک تخلیق تک پہنچایا. اس میں 4 مہینے کے بعد اس میں روح بھی پھونکی گئی، پھر اس کو ایک مکمل انسان بنا کے جو ہے وہ دنیا میں نکالا، اور پھر اس کو نکلتے ہی گائیڈ کر دیا کہ دودھ پینے کا طریقہ کیا ہے. چھوٹے بچے کو اگر سکھانا پڑ جائے کہ دودھ کیسے پینا ہے، کوئی سکھا سکتا ہے اسے؟ اس کی انسٹنکٹ میں ڈال دیا کہ تم نے کیسے دودھ پینا. اور یہ انسان کا بچہ تو بہت کمزور ہے. آپ ذرا جانوروں کے بچوں کو کبھی دیکھیں نا، یہ جو چوزے مرغیوں کے نکلتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے انڈے سے، وہ نکلتے ہی دانہ چگنے شروع کر دیتے ہیں، اور وہ پانی پینا ان کو طریقہ پتہ ہوتا ہے.
मगरमच्छ देखें, यानी दुनिया में चंद मजबूत तरीन और ताकतवर तरीन जानवरों में से एक जानवर है। आपको पता है इसका जो बच्चा पैदा होता है वो छिपकली से भी छोटा होता है, इतना सा होता है मगरमच्छ का बच्चा। और वो पैदा होते ही, अब वो किस तरह अपनी हिफाजत कर सकता है, उसको तो मछलियां खा जाए, बड़े मगरमच्छ वैसे ही निकल जाए इतने से बच्चे को। लेकिन वो पैदा होते ही आप नेशनल ज्योग्राफिक पे, डिस्कवरी चैनल के ऊपर, एनिमल प्लैनेट पे देखें, उसके अल्लाह ने दिमाग में कोई ऐसी चीज़ फिट कर दी है कि वो अंडे से जैसे ही निकलता है वो पानी की तरफ भागता है अपनी सेफ्टी के लिए। कई पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, कई रास्ते में ही उनको चीले और कव्वे उठा लेते हैं, क्योंकि वो रेतली जगह पे वो अंडा देता है ना मगरमच्छ की जो फीमेल है, और उसमें से जब वो निकलता है तो वो फिर पानी की तरफ जाता है। इस दौरान रास्ते में कई एक शिकार हो जाते हैं, बंदर शिकार कर लेते हैं, बाज को चीलें उठा लेती हैं, और कई बहुत कम होते हैं जो पानी तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। वो जो हो जाते हैं उनमें से भी कई एक जो है वो खा लेते हैं दूसरे जानवर, और कोई एक आध बचता है, वरना तो मगरमच्छ ही मगरमच्छ मारता है। इस तरीके से सांप के बच्चे, वो सांप ही सांप हर तरफ हों। अल्लाह ताला ने यानी एक दूसरे की खुराक का जरिया उनको बनाया है, और कहाँ से फिर अल्लाह ताला उनको कहाँ तक पहुँचाता है। कई मराहिल से अल्लाह ताला गुजारता है इंसान को भी। अलम तरौ कैफ़ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने सातों आसमान को किस तरीके से तह ब तह बनाया है। ये देखने से मुराद फिजिकली देखना नहीं है, ज़ाहिर है कि हमें तो वो नज़र नहीं आ रहा, हमें तो पहला आसमान भी नज़र नहीं आता। ये हम जो देख भी रहे होते हैं ऊपर, आपको ये ओजोन लेयर नज़र आ रही होती है ब्लू कलर की, ये आसमान नहीं है। इस लेयर से अगर आप ऊपर चले जाएं तो आपको ऊपर काली चीज़ ही नज़र आएगी। ये आसमान का कलर तो ब्लू नहीं है, ये तो उस लेयर का है। तो ये देखने से मुराद ये है कि इस नेचर को ऑब्जर्व करो, जो कुछ भी तुम्हारी बसात के अंदर तुम्हें नजर आ रहा है, ये सब की सब चीजें अल्लाह ताला ने पैदा की। वजअलल क़मर फ़ीहिन, और अल्लाह ने एक चांद इनमें रख दिया, नूरा, रोशनी के तौर पे। वजअलश शम्स सिराजा, और सूरज को अल्लाह ताला ने एक चिराग के तौर पे रोशन कर दिया। आप देखेंगे पूरे कुरान में कहीं चांद के लिए चिराग का लफ्ज नहीं आया, हमेशा नूर का लफ्ज आया, इनडायरेक्ट रोशनी। और सूरज के लिए हमेशा चिराग का लफ्ज आया है, सिराज का, जो खुद से रोशन। और आज हमें ये बात पता है कि चांद की रोशनी अपनी नहीं है, बल्कि वो रिफ्लेक्टेड लाइट है, जमीन से रिफ्लेक्ट होके जो उसके ऊपर पड़ रही होती है, या डायरेक्ट उसके ऊपर सूरज की जो रोशनी पड़ रही होती है, उसकी वजह से वो चमकदार नजर आता है। आप अगर चांद पे चले जाएं तो आपको जमीन भी इसी तरीके से चांद की तरह नजर आएगी, जिस तरह हम यहाँ से चांद को देख रहे हैं। सिर्फ यह है कि साइज थोड़ा बड़ा नजर आएगा उसका, अदरवाइज वहां पे भी आपको रिफ्लेक्टेड लाइट ही नजर आ रही होगी, खुद रोशन नहीं। इसी वजह से आप देखें चांद, जब 14वीं का चांद भी आप आसानी से उसे देख सकते हैं, सूरज को नहीं आप देख सकते, वो खुद से रोशन है। तो अल्लाह ताला ने ये सूरज और चांद को रख दिया। और ज़ाहिर इंसानियत का ताल्लुक तो इसी के साथ ही है, इंसानियत पूरी की पूरी इन्हीं के साथ, इन्हीं चीज़ों की फैक्ट्री है, सूरज और चांद की। बाकी जितने सियारे हैं या कायनात की जो तफसीलात हैं वो डायरेक्टली हमारे साथ रिलेटेड नहीं है, इसीलिए सिर्फ उन्हीं चीज़ों को जिक्र किया जाता है जिसको अवामुन नास ऑब्जर्व करती है। वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्दि नबाता, और अल्लाह ने तुम्हें ज़मीन से अजब तरह से उगाया। अल्लाह कह रहा है हमने तुम्हें ज़मीन से उगाया है, जिस तरह यानी बीज से दरख्त ज़मीन से निकलता है। क्यों? क्योंकि इंसान की क्रिएशन का जो मादा है वो जिस खुराक से तैयार हुआ है वो ज़मीन से आई है, और उसके बाद इंसान को जिंदा रहने के लिए जो कुछ चाहिए वो ज़मीन से आ रहा है। आज दुनिया से दूध खत्म हो जाए ना, इंसानियत नहीं पल बढ़ के जवान हो सकती, सिर्फ दूध खत्म हो जाए। तो ये भैंसें जो दूध दे रही हैं ये भी ज़मीन से आ रहा है। क्यों? भैंस जो चारा खा रही है वो कहां से आ रहा है? ज़मीन से। चारा नहीं खाएगी तो दूध कहां से आएगा? तो अल्टीमेटली इस कायनात के अंदर जो ये मिरेकल प्लैनेट है ज़मीन, इसके ऊपर जितनी भी जिंदगी है उस जिंदगी का दारोमदार इस ज़मीन के ऊपर है, और ज़मीन के अंदर ऊपर जो जिंदगी है उसका दारोमदार सूरज के ऊपर। सूरज ना हो तो ज़मीन पे कोई भी खुराक नहीं
پروان چڑھ سکتی، نہ موسم بدل سکتے ہیں، نہ بارشیں ہوں گی، نہ ہوائیں چلیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو ذریعہ بنا دیا۔ تو اگر اس وقت سب سے بڑا کوئی مشکل کشا ہے نا مخلوقات میں سے، تو وہ سورج ہے۔ جن بزرگوں کو آپ مشکل کشا سمجھتے ہیں نا، ان کا مشکل کشا بھی سورج ہے، کیونکہ سورج نہ ہوتا تو وہ کھا پی نہ سکتے، زندہ ہی نہ رہ سکتے۔ لیکن کبھی ہمیں یہ خیال آیا کہ ہم سورج کو پکاریں مدد کے لیے کہ المدد یا سورج، میری مدد فرمائیے۔ حالانکہ آپ اس کو نہ بھی کہیں تب بھی وہ آپ کی مدد کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کے کام میں لگا دیا نا، آپ کی خدمت میں لگا دیا اللہ نے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین سے عجیب طریقے سے اگا لیا، ثم یعیدکم، پھر تمہیں اسی زمین میں لوٹا دے گا، فیہا، اس میں، ویخرجکم اخراجا، اور پھر دوبارہ اسی زمین سے باہر نکال، اسی سے پیدا ہوئے، اسی کی خوراک سے پل بڑھ کر جوان ہوئے، اسی زمین میں لوٹا دیے گئے، اور قیامت والے دن اسی زمین سے تمہیں دوبارہ سے زندہ کیا۔ زمین میں انسان لوٹتا ہے سر۔ کسی شخص کو اگر ایئر کریش میں بھی موت آئی ہے نا، اس کے اجزاء بھی الٹیمیٹلی زمین میں ہی گئے ہیں۔ کوئی شخص سمندر میں غرق ہو گیا ہے، اس کے اعضاء بھی الٹیمیٹلی زمین میں ہی گئے۔ سمندر میں اگر کوئی مچھلی بھی کسی کو کھا لے تو مچھلی کو بھی موت آنی ہے۔ جب مچھلی کو موت آئے گی وہ بھی الٹیمیٹلی زمین میں ہی ختم ہوگی۔ باہر کوئی شخص جو ہے وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے، اس کو دفنا دیا جاتا ہے، وہ بھی زمین میں جاتا ہے۔ کوئی عام حالت میں مرتا ہے، اس کو کوئی آگ میں جلا دیتا ہے، اس کے بھی ذرات الٹیمیٹلی زمین میں چلے جاتے ہیں۔ ہر چیز زمین کے اندر چلی جاتی ہے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ ہی اس زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح اللہ نے ہی بچھا دیا ہے، لتسکلوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چلو۔ اب یہ ساری کی ساری گفتگو یعنی نوح علیہ السلام کی وہ دعوت و تبلیغ، کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اس کا ذکر چل رہا ہے۔ قال نوح رب انہم عصونی، نوح علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، اور یہ پیروی کرتے رہے ہیں ان کی کہ جن کو ان کی مال اور اولاد نے خسارے کے سوا کچھ نہ دیا۔ یعنی اس قوم کے بڑے بڑے سردار جن کو اپنے مال پر اور اولاد پر ناز تھا، انہوں نے آخرت کا خسارہ کمایا، اور میری قوم بھی انہی سرداروں کی پیروکار ہوئی کہ جن کے مال اور اولاد کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوئے، کہ اللہ نے ان کو نعمتیں دی تھی، بجائے اللہ کے شکر گزار بننے کے نافرمان بن گئے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑے بڑے مکر و فریب کیے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور وہ بڑے بڑے جو سردار تھے وہ کہنے لگے پیغمبر کے مقابلے پہ، نوح علیہ السلام کے مقابلے پہ، کہ لا تذرن آلہتکم، دیکھو تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور جو تمہارے بڑے بڑے آلہہ ہیں نا جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، کون کون سے؟ ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نسر، یہ 5 ان کے بڑے بڑے خدا انہوں نے گھڑے ہوئے تھے۔ اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں صحیح سند کے ساتھ ابن عباس کا قول ہے کہ یہ 5 اللہ کے نیک بندے تھے جن کی تصویریں قوم نوح نے ان سے پہلے ان کے باء اجداد نے احترام کے طور پہ پہلے اپنے گھروں میں دکانوں میں لٹکانی شروع کی کہ یہ بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں بھی عبادت کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ الفاظ پہ ذرا غور کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جب ہم اللہ کے اولیاء اللہ کی تصویریں دیکھیں گے نا تو ہمیں بھی جذبہ پیدا ہوگا، عبادت کا شوق پیدا ہوگا کہ یہ کتنے نیک نیک لوگ تھے۔ پھر وقت گزرتا گیا تو انہوں نے بت بھی تراشنے شروع کیے، اور پھر جب مزید وقت گزرا تو انہی کو سجدہ بھی کرنا شروع کر دیا۔ یہ پوری حدیث صحیح بخاری میں، یہ سورہ نوح کی یہ آیت نمبر 23 کے کانٹیکسٹ میں ابن عباس کی موقوفاً روایت موجود ہے۔ اور نام ذرا دیکھیں کیا ہے، ود، سواع
اور یغوث، یہ تو ایک تو ابھی تک چل رہا ہے، یہ غوث یہی ہے، یغوث جس کو مشکل کشا غوث کہتا ہے نا، غوث نہ ہو تو زمین قائم نہیں رہ سکتی. تو یہ غوث دیکھیں کب سے ہے، کب سے چل رہا ہے، یہ نام یعنی کامن ہے. تو یہ 5 انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے اور وہ الٹیمیٹلی ایک اللہ کے نیک بندے تھے. اب ذرا اسی کا ریپلیکا اس امت میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے یہ مزارات آپ کیوں بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم ادھر کوئی بزرگوں سے مانگنے تو نہیں جا رہے ہوتے، یہ بازار اس لیے بنے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ادھر جائیں، حاضری دیں، ان کو جذبہ پیدا ہو کہ اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ اس کو مرنے کے بعد بھی دنیا یاد کرتی ہے، تو اس طرح ہمیں بھی عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ سیم وہی چیز. لیکن پریکٹیکلی اس وقت کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ شرکی ہو رہا ہے. ان سے ڈائریکٹلی مانگ رہے ہیں لوگ جا کے. وہ کہتے ہیں جی جاہل مانگتے ہیں، سر پڑھے لکھے بھی مانگتے ہیں. آپ پڑھا لکھا ذرا بتائیں نا، کون سا پڑھا لکھا آپ کا عالم دین ہے جو ان کے مانگنے کو شرک کہتا ہو، جو یہ پورے کا پورا سسٹم لے کے چل رہے ہیں. الٹیمیٹلی وہی کچھ شروع ہو گیا. اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. میں نے اس پہ ایک ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 27 مزارات، گنبد خضرا، مسجد نبوی، اس کے اوپر. اس میں نے بخاری اور مسلم سے یہ حدیث بتائی تھی کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے دن تھے، تو نبی علیہ السلام کی 2 بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا وہاں پہ دیکھا تھا. تو وہاں پہ کچھ تصویریں بھی لٹکی ہوئی تھی. تو نبی علیہ السلام اپنے آخری دنوں میں تھے، بیماری کی حالت میں. آپ نے یعنی یہ باتیں جب اپنی بیویوں کی سنی تو اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی کہ ان میں سے جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر پہ اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے، پھر قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. یہ لوگ قیامت والے دن سب سے بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں. میرے ریسرچ پیپر رسول اللہ کی آخری وصیت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں میں نے ڈالی ہوئی. پھر اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم سے فرمایا تھا کہ دیکھنا اگلی امتوں میں سے جب کوئی نیک شخص یا ان کا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا نہ کرو. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے دنوں میں بار بار اپنے چہرے انور سے چادر کو ہٹاتے تھے تکلیف کی شدت کی وجہ سے، اور پھر فرماتے تھے لعن اللہ یہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اصل میں ہمیں ڈرا رہے تھے کہ میرے ساتھ یہ نہیں کرنا. اور پھر اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری و مسلم دونوں میں اس حدیث کے ساتھ کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ حضور کی قبر کے ساتھ بھی وہی کام شروع کر دیں گے تو ہم نبی علیہ السلام کی قبر کو زائرین کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتے، یعنی حجرہ بھی ہٹا دیتے، اوپن جگہ پہ قبر رہنے دیتے تاکہ جس کی مرضی وہ آ کے حاضری دے. یہ اس لیے نہیں ہم نے کیا کہ لوگ اس سجدے شروع نہ کر دیں کیونکہ آپ ہمیں ڈرا رہے تھے. اما عائشہ حجرے میں ہی وہ رہی ہے قبر ان کے، جس نے قبر پہ حاضری بھی دینی ہوتی تھی وہ اما عائشہ کی اجازت سے جاتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے کنڈی کھولتی تھی پھر وہ باہر نکال دیا جاتا تھا. مزارات والا جھمگھٹا نہیں رہتا تھا. پھر تو خیر وہ بھی ختم ہو گیا، اب اس کو ختم ہوئے بھی 1000 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. اب جتنے لوگ بھی قبر مبارک تک ڈائریکٹ تو کوئی نہیں پہنچتا. قبر مبارک کے گرد جو ایک دیوار انہوں نے یعنی ایک گول سی بنائی ہوئی ہے جس کے اندر ساری قبریں ہیں، وہ اس دیوار کے باہر سے ہی حاضری دے کے آ جاتے ہیں، ڈائریکٹ قبر تک نہیں پہنچتے. وہ تو حصار کے اندر ہے. تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیزوں سے بچا کے رکھا. اور آپ کی دعا بھی ہے مسند احمد میں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں. آپ حیران ہوں گے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی قبر مبارک کے لیے بت کا لفظ استعمال کیا، کتنا سخت لفظ ہے. یہاں تو کہتے ہیں نا جی وہ نیت جب تک نہ ہو. مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کو بت کس نے ماننا ہے؟ لیکن آپ کو خدشہ تھا کہ امت یہ کام نہ کرے. صحیح بخاری میں حدیث ہے
دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح اگلے لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے انہوں نے اپنے نبی کی شان کو بلند کیا اور انہیں ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ تو نبی علیہ السلام تو امت کو ڈراتے رہے، اس کے باوجود دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے، اتنا کوئی ڈرا کے گئے ہوئے ہیں، لیکن بتایا ہے پہلے ہی، بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی کرو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں؟ تو یہود و نصارہ کی تمام خرابیاں اس امت میں بھی من و عن اسی طریقے سے آئیں گی، یہ نبی علیہ السلام کی پروفیسی ہے۔ بعض لوگوں نے اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے نا یہ کہنا شروع کیا نہیں جی نہیں، یہ جو اس سے مراد یہود و نصارہ کا فیشن ہے، یہ نہیں ہے کہ یہودیوں والے اور نصرانیوں والے عقیدے آ جائیں گے۔